اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا، قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا علم تھا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور انہیں یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس طرح ہم نے اس زمین میں یوسف کے قدم جمائے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں انہیں ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، کل یہ بات ہماری اخیر میں چل رہی تھی کہ ہر تکلیف والا، غم والا آدمی رات کی تنہائیوں میں، آخری حصے میں، رات کے تہائی حصے میں آخر میں جا کر جب اللہ کے سامنے سرنگوں ہوتا ہے اور سر بسجود ہو کر دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ ہر کرب والا آدمی، ہر تکلیف والا آدمی رات کی تنہائیوں میں، خاص طور سے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، اسے سکون ملتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، جیسے انسان کی بیماری جو ہوتی ہے نا، وہ سارا دن زور کرتی ہیں، بیماری پورے دن میں اس کو تکلیف پہنچاتی ہیں، لیکن رات کے وقت میں اس کو تھوڑی راحت ملتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی آپریشن کا جو وقت چوائس کرتے ہیں وہ عام طور سے تہجد کا جو صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کے قریب کا وقت، وہ وقت وہ چوائس کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں گے کہ شوگر کا جو مریض ہوتا ہے اس کا شوگر کب لو ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کو مشورہ دیں گے کہ بھئی صبح کے وقت میں آپ ناپیں، آپ کو بالکل نارمل شوگر ملے گا۔ تو فجر کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو بالکل سکون کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر غم والے کا غم یا ہر تکلیف والے کی تکلیف تہجد کے وقت میں آسان بنا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی جو دعا ہے قیامت تک کے لیے، ہر کرب والے کے لیے، ہر غم والے کے لیے، ہر تکلیف والے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ یا بشرا ھذا غلام، وہ جو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پانی نکالنے کے لیے آیا قافلے والوں کے لیے، تو اس نے جب ڈول لٹکایا پانی نکالنے کے لیے کنویں کے اندر، تو یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن سے ہی نبوت مل چکے تھے، آپ ہوشیار تھے، ذہین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا تھا اور بڑی فراست سے نوازا تھا۔ جیسے ہی ڈول نیچے اترتا ہوا دیکھا، رسی لٹکی ہوئی دیکھی، فوراً ڈول کے اندر بیٹھ گئے، ڈول کو پکڑ لیا۔ اس نے جب کھینچا تو بھاری لگا، اس نے سوچا کہ شاید کوئی دوسری چیز آ گئی ہوگی، اوپر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان، ویسے تو خوبصورتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور پھر عمر اس
لیول کی تھی، چھوٹے تھے بالکل بچے تو اور خوبصورتی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس نے فوراً لوگوں سے آواز لگائی کہ دیکھو تمہیں مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دے دیا ہے، مال کے طور پر یہ خوبصورت بچہ ہے، مصر کے بازار میں جب اس کے لیے بیچیں گے، اس کو بیچ دیں گے تو اس کی قیمت اچھی آئے گی۔ قال یا بشرا ھذا غلام، سنو یہ تو ایک لڑکا ہے۔ بشارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو طریقے کے الفاظ استعمال، اچھی خبر کے لیے بھی بشارت کا لفظ استعمال کیا اور بری خبر کے لیے بھی اللہ نے بشارت کا لفظ استعمال کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو اچھے انداز میں بھی اچھے الفاظ سے کہا جا سکتا ہے، اور کوئی خطرناک قسم کی چیز کہنی ہو، دھمکی وغیرہ، اس کے لیے بھی برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت کے لیے دونوں طریقے کے الفاظ استعمال کیے، اچھے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں اور برے، فبشرہم بعذاب علیم، جب اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت کا لفظ استعمال کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ جب اپنے اولاد کو دھمکی دیتے ہیں، کر لے پھر دیکھتا ہوں میں تجھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ماں باپ نے اجازت دے دی کرنے کی، وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب کرنا نہیں ہے، یوں میں بھی دیکھتا ہوں کتنا کرتا ہے تو ایسا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں ماں باپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا کرے، کر لو، فبشرہم بعذاب علیم، ہم تمہیں دردناک عذاب کی بشارت دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں، بشارت نہیں ہوتا، وہ تکلیف ہے، لیکن بشارت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ایک اس پر سے علماء نے لکھا ہے کہ جو خوشخبری یعنی خوشی کی خبر لے کر آوے جو، اس کو ہدیہ دینا چاہیے۔ جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غزوہ تبوک میں نہیں پہنچے تھے تو 50 دن تک حضرات صحابہ کرام کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم مل چکا تھا، آرڈر تھا آپ کا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ 3 صحابہ تھے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بات نہیں کی تھی اور دوسرے یعنی صحابہ کو بھی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ بیوی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے شوہر یعنی حضرت ابی وغیرہ سے بات کرے۔ کچھ ایک صحابی معذور قسم کے تھے، یعنی بہت زیادہ بڑی عمر کے تھے، تو انہیں ان کی بیوی نے اجازت مانگی، کہا خدمت کر سکتی ہو، بات نہیں کر سکتے ان کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات یعنی پردہ ڈال دیا ان کے اوپر، حکم دے دیا کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آئی اور ان کے لیے بات کرنے کا حکم آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تو پھر ابی بن کعب کو جو سب سے پہلی بشارت اور خوشی کی خبر لے کر آیا ان کے پاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ وحی سنائی ہے، تو انہوں نے اپنے بدن کا لباس جو اس وقت ان کے پاس تھا وہ اتار کے دے دیا۔ بیچ میں نے ابھی امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنایا تھا کہ ان کے اوپر فتنہ خلق قرآن میں مبتلا ہونے والے تھے، تکلیف آنے والی تھی بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کی طرف سے۔ تو امام شافعی جو ان کے استاد تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ تکلیف میں تو مبتلا ہوں گے لیکن نجات بھی ملے گی اور کامیاب بھی تم ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بشارت سنا رہے ہیں۔ تو جب یہ بشارت امام احمد بن حنبل کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے بھی اپنے بدن کا کرتا اتار کر دے دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی خوشی کی خبر لے کر آوے انہیں کچھ ہدیہ دینا چاہیے۔ دوسری بات، ایک بہت اچھا نقطہ لکھا ہے اس پر علماء نے، قال یا بشرا ھذا غلام، تو یہ یا بشرا ھذا غلام جو ہے نا، یا بشرا ھذا غلام، یہ لفظ آدمی اگر جس کے یہاں صرف لڑکیاں ہی اولاد ہوتی ہو، لڑکیاں، یا جس کے یہاں اولاد ہی نہ ہوتی ہو، تو وہ آدمی اگر آگے پیچھے درود شریف کا معمول بنا کر اول آخر درود شریف اور 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا بشرا ھذا غلام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ دیتے ہیں۔ اولاد نرینہ کا مطلب نر اولاد دیتے ہیں، یعنی جس اولاد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، جس کے یہاں یعنی صرف بچیاں ہی بچیاں آ رہی ہیں، بچہ نہیں آ رہا ہے، تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے۔ قال کا لفظ نہ پڑھے بلکہ آگے پیچھے درود شریف اور بیچ میں 21 مرتبہ یا بشرا ھذا غلام اگر اس کا ورد کرتا ہے ہر نماز کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد دیتے ہیں۔ اللہ کے یعنی بزرگوں نے اس کا آزمایا ہوا ہے اور ہمارے اکابرین اس معمول کو دیتے بھی ہیں لوگوں کو جب پوچھنے آتے ہیں۔ وہ شرعہ، قرآن کریم میں آگیا وہ شرعہ بثمن بخس دراہم معدودہ، ان کی قیمت لگائی گئی، کس کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آزاد بندہ جو ہوتا ہے اس کو بیچنا حرام ہے، غلام ہو اور غلام کو بیچا جا سکتا ہے، لیکن آزاد کو اب تو وہ زمانہ ختم ہو گیا غلام باندھی کا، اس لیے اب یعنی انسان کو بیچا نہیں جاتا۔ اس وقت غلام جو ہوتے تھے ان کو بیچا جاتا تھا، ان کی قیمت لگتی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو آزاد گھرانے کے تھے، لیکن انہوں نے کم قیمت کا ایسے معمولی سمجھ کے کچھ قیمت لگ جاوے، ان کو ضرورت ہوگی تو انہوں نے ایسے ہی بیچ دیا۔ وہ شرعہ بثمن بخس دراہم معدودہ، شرع کے معنی خریدنے کے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یہاں بیچنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے ان الشراء یطلق علی البیع والشراء،
جب شراء کا لفظ قرآن یعنی فقہ میں استعمال ہوتا ہے تو وہ خرید و فروخت دونوں پر استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک نے یہ جملہ یہ استعمال فرمایا ہے۔ دوسرا ایک پیغام یہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ظاہری جو حسن ہوتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے یہاں، ظاہری حسن کی کوئی قیمت۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَا، ثمن کے معنی قیمت کے آدھے ہیں، اور بخس کے معنی نارمل کم قیمت کھوٹے سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چند کھوٹے سکوں میں انہوں نے اس کو بیچ دیا مصر کے بازار میں۔ مصر کا بازار ایسا تھا کہ وہاں جب غلاموں کی بکری ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ خریدنے کے لیے آتے تھے، بادشاہ بھی خود خریدنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو ایک بڑھیا بھی آئی چھوٹی سی تھیلی لے کر، اس میں چند سکے تھے، بوڑی لگی تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کس کی بولی لگ رہی ہے؟ یہ یوسف کی بولی لگ رہی ہے، خوبصورت بچہ ہے یہ تو، بادشاہ جس کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہو رہا ہے تو تم کیا چیز ہو، تم تو چند سکے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، اس کی قیمت بادشاہ اتنی ٹنومن پیسے دے رہا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں خرید سکتی، لیکن کل اللہ تعالیٰ اگر اپنے دربار میں کھڑا کرے گا کہ یوسف کے خریدار کون کون تھے تو میں بھی تو کھڑی ہو جاؤں گی کہ میں بھی یوسف کو خریدنے گئی تھی۔ تو کتنی یعنی اللہ تبارک نے اس کو فراست دے رکھی تھی۔ تو اس نے یوں جواب دیا اپنے اس سامنے والے پوچھنے والے سے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میری استعداد اتنی نہیں ہے کہ میں یوسف کو خرید سکوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے یوسف کے خریدار کون کون تھے تو میں بھی تو کھڑی ہو سکتی ہوں کہ اللہ میں بھی خریدنے گئی تھی یوسف کو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، حسن ظاہری کہ اللہ کے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام جیسا حسین آدمی جس کا حسن ایسا تھا، میں نے کہا صباحت ایسی تھی ان کے اندر، ان کی خوبصورتی میں کہ آدمی کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی، اتنی چمک تھی ان کی خوبصورتی میں، آدمی ٹک کر اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور بسا اوقات ان کو اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈالے رکھنا پڑتا تھا، سامنے والوں کو تکلیف ہو جاتی تھی۔ حسن ظاہری کی قیمت اللہ کے یہاں کوئی نہیں ہے۔ تو مفسرین نے ایک نقطہ یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ چند کھوٹے سکے سے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اے حسن ظاہر کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرنے والوں، حسن ظاہر کے پیچھے اپنی دولت کو لٹانے والوں، ان چند سکوں کھوٹے سکوں کے پیچھے اپنے رب کو تم ناراض کرتے پھر رہے ہو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس ظاہر کی خوبصورتی کہ اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں۔ حضرت بلال دیکھیے، کالے کلوٹے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، لیکن اللہ کے یہاں اتنی ویلیو تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے ہیں اور واپس آتے ہیں تو بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں نے شب معراج میں میرے سواری کے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، میری سواری کے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، تو تمہارا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرا اتنا عمل ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، یہ میرا عمل ہے۔ تو ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں صفات کو تلاش کرنا چاہیے، اس پر سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں صفات کو تلاش کرنا چاہیے۔ بلال رضی اللہ عنہ کی یہ صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معیار دیا۔ قباء والوں کی صفت تھی تقوی و طہارت کی، طہارت ان کی زندگی میں۔ تو قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے، مدینہ سے پہلے بستی ہیں، قباء میں جب آپ تشریف لے گئے تو ان کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، تو آپ نے پہلی مسجد کی بنیاد وہاں رکھی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ قرآن کریم میں 3 جگہ رجال کا لفظ آیا جنہیں مردوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم ہر جگہ نیک صفات ہوتی ہیں، ایمانی صفات جن کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رجال سے یعنی مرد ہیں یہ لوگ ایسے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب مخاطب ہوتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قل یا ایھا، اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ مزاج ہے بیان کرنے۔ لیکن جہاں اچھائی اچھی نیک صفات جو ہوتی ہیں جس کو اپنانا چاہیے، ایسی صفات کی جب تعریف کی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مرد لوگ ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، نماز کی ادائیگی سے تجارت اور خرید و فروخت ان کو مانے نہیں بنتے، وہ ایسے مرد لوگ ہیں۔ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے میں سچے اترتے ہیں، وہ مرد لوگ ہیں قرآن کہتا ہے۔ ایسے ہی یہاں کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، پاکیزگی کو پسند کرنے والے وہ مرد لوگ ہیں قرآن کریم کہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں مثالوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کے ویلیو کو اتنا بڑھا دیا
کہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے آگے ان کی آہٹ سنی جا رہی ہے۔ اکرمی مثواہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ اکرمی مثواہ، اس کی قدر کرنا، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، اس کو عزت سے رکھنا۔ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی خبر گیری کرو، اس کی اچھی پرورش کرو، اس کا خوب خیال رکھو۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بہت اچھی طرح خیال رکھا جاوے یہاں پر۔ کیوں؟ محل میں پرورش ہو اور ان پر کسی کا احسان ہو، تاکہ وہ احسان کے اندر وفادار بن جائے۔ آدمی کہتے ہیں نا، ایک مقولہ ہے عربی کا، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ آدمی کے اوپر جب انسان احسان کر دیتا ہے، کتا ہوتا ہے نا، کتا، وہ چاہے کتا ہے، وہ چاہے ناپاک جانور ہے، لیکن وہ ایک روٹی کا لقمہ کھاتا ہے تو وفاداری سکھا دیتا ہے انسان کو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے اکثر مثال دی ہے کہ کتا ایک لقمہ کھا کر وفادار بن جاتا ہے، کمینہ آدمی جو ہوتا ہے نا، کمینہ آدمی ہزاروں احسانات کے باوجود وہ کمینہ بن کے رہتا ہے۔ جس کے اندر کمینہ بن ہوتا ہے، جو اپنے ایمانی صفات کو بھول جاتا ہے، چاہے کتنے ہی احسانات کر دو وہ بھول جاتا ہے۔ اس کی ایک یعنی کبھی احسان کو جتلانا نہیں چاہیے، اپنی طرف سے احسان نہیں جتلانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا احسان کو یاد نہیں رکھتا تو وہ دوسروں کے لیے مثال بن جایا کرتا ہے کہ یہ آدمی کمینہ آدمی ہے۔ جو احسان فراموش ہوتا ہے اس کو کمینہ کہا ہے شریعت۔ تو ایسے لوگ بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، ان سے کبھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ محل میں اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ عزیز مصر کی طرف سے ان کے اوپر احسانات ہوں، اور وہ ان احسانات کو یاد رکھ کے آگے ان کے احسانات کے تلے وہ آگے تخت و تاج سنبھالنے والے، اسی کی یعنی وراثت کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جذبہ وفا اور شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو جائے، اس لیے محل میں تربیت کروائی۔ اور میں نے جیسے بھی کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں پرورش کروا کر ان کے اندر جذبہ ایفا کو، وفاداری کو، شکر گزاری کو ابھارا۔ او نتخذہ ولدا، اس نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، تو نفع تو پہنچنے ہی والا ہے آگے جا کے اس کی وراثت کا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ خوبصورت بچہ بھی ہے، ابھی بچپنا ہے، تربیت پاتے پاتے بڑا ہو جائے گا تو اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو لکھا ہے، ایک بہت بڑی حکمت لکھی ہے اس میں کہ نظر کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، نظر کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے یہاں پر کہ بی بی آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ علیہ السلام، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی اپنے محل کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی فرعون کے محل میں تربیت ہوئی اور حضرت آسیہ نے تربیت کی تھی۔ تو حضرت آسیہ نے اپنی نظر سے دیکھا، شفقت بھری نظر سے دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ زلیخا نے غلط نظر سے حضرت یوسف کی طرف دیکھا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی، آزمائش میں مبتلا ہوئی، آگے جا کے اس کو اور اس کے شوہر دونوں کو شرمندہ ہونا پڑا۔ او نتخذہ ولدا، وہاں پر حضرت آسیہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم اس کی تربیت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہے تو ہم اس کو بچہ بنا لیں گے۔ تو ایک عورت، ایک لیڈی، جب وہ اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے اور صحیح نظر کے ساتھ ایک بچے کی طرف دیکھتے ہوئے یہ سوچتی ہیں کہ اسے ہم اپنا بچہ بنا لیں گے، تو وہ اس کے حق پر فائدہ مند بن گیا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ادھر ایک مرد کہہ رہا ہے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، عزیز مصر جو مرد ہیں وہ تو کہہ رہا ہے کہ او نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عورت کی زبان سے نہیں نکل رہا، معلوم ہوا کہ عورت کے جذبات میں کھوٹ تھی، اس لیے اس نے اس کے بارے میں ایسے کلمات نہیں کہی، اللہ نے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ تو ہمیشہ اپنے جذبات کو درست رکھنا چاہیے، ہمیشہ بیوی کا جذبہ وہ نہیں ہوتا ہے، عزیز مصر کی بیوی کا جذبہ وہ نہیں تھا، اس لیے زلیخا فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان والی بن گئی، ان کے جذبات اچھے تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک ہندو سے مقابلہ ہوا، اور ہندو سے مقابلہ ہوا تو اس نے مقابلے میں اس نے کہا کہ تم لوگ حلال کر کے دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہو، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یوں کر کے کھاتے ہو، سور کو کیوں نہیں کھاتے؟ سور کو، خنزیر کو کیوں نہیں کھاتے تم؟ تو اور اس نے اپنی ہندی زبان میں کہا ماس سب ایک ہے، ماس یعنی گوشت، ماس سب ایک ہیں، کیا سور کیا گائے،
اس نے یوں کہا، اس نے یہ جملہ کہا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت حاضر باش تھے، جواب، اس کو کہتے ہیں جواب لاجواب، ایسا جواب دیا کہ سامنے والے کو لاجواب کر دیا، اس کو جواب لاجواب، اردو کی کہاوت میں اس کو کہتے ہیں جواب لاجواب دیا۔ اس نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نار نار سب ایک ہیں، نار نار سب ایک ہیں، کیا جورو کیا مائے، کیا جوڑو کیا مائے، یعنی آگ تو آگ ہی ہے، آگ تو آگ ہی ہے، کیا بیوی کیا ماں، اس میں کیوں فرق کرتے ہو؟ پھر بیوی کا اور عورت، اپنی بیوی کا اور اپنی ماں کا فرق سمجھتے ہو؟ ایک آدمی جو ہوتا ہے نظر کا فرق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں غیر محرم عورت کے اوپر انسان کی نظر اٹھتی ہے تو وہ غلط خیالات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہی عورت گھر میں بھی ہے لیکن وہ ماں کی شکل میں ہے، وہ بہن کی شکل میں ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہے، تو وہاں تو غلط نظر نہیں اٹھتی، وہاں نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو نظر کا فرق ہوتا ہے، ایک طرف نظر اٹھ رہی ہے تو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ایک طرف اگر نظر محبت کی اٹھ رہی ہے ماں کی طرف تو حج کا ثواب دلوا دیتی ہے۔ تو اتنا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا، نار نار آگ آگ سب ایک ہی آگ ہے، کیا جورو کیا مائی، یعنی تم ماں اور بیوی میں فرق کرتے ہو؟ کہاں کرتے ہیں؟ کہا ایسا ہی ہے اس کا مسئلہ کہ ہم خنزیر اور دوسرے گوشت میں فرق کرتے ہیں، کہ خنزیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے کے اوپر حرام ہے، ایسے خنزیر کا گوشت بھی ہم پر حرام ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیوی کا فرق سمجھتے ہو اور ماں کا فرق سمجھتے ہو، ایسے ہی اس کا فرق ہوتا ہے۔ تو نظر کا فرق ہوتا ہے، آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرے، غلط نظر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو عبادت بن جاتی ہے، اور وہی نظر اگر غلط بن جائے تو گناہ بن جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ فی الارض سے مراد فی البیت ہے، یعنی عزیز مصر کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ کو اپنے کام پر پورا غالب، یعنی غلبہ حاصل ہے۔ غالب جو ہیں وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات غالب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نے چاہا کہ بھائیوں کو خواب کا پتہ نہ چلے، لیکن وہ چونکہ محبت ہی اتنی جتا رہے تھے اپنے اس بیٹے سے کہ ان بھائیوں کو شک ہو گیا کہ ضرور کوئی راز کی بات ہے، تو ان کے اوپر وہ خواب کھل گیا۔ ایسے حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھائی حضرت یوسف سے محبت کرے، لیکن وہ دشمنی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ نظام چلانا ہے، بھائیوں نے چاہے یوسف علیہ السلام کو قتل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، کنویں کے اندر ایک بچانا چاہا تو بچا لیا۔ بھائی چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام والد کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت نہ بڑھے، مگر وہ اور بڑھ گئی۔ بھائی چاہتے تھے کہ کنویں میں تو ڈالا تھا مگر اللہ نے پہنچا دیا محل کے اندر۔ بھائیوں نے چاہا تھا کہ کنویں میں ڈال دیں گے ختم بات ہو جائے گی، لیکن وہ پہنچ گئے محل کے اندر۔ بھائیوں نے غلام بنایا تھا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا آگے جا کے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا کنٹرول حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چاہت اللہ کی ہوتی ہے، ایک چاہت بندے کی ہوتی ہے، لیکن چاہت وہی پوری ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کی چاہت ہوتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کچھ تم چاہتے ہو مگر چاہت وہی پوری ہوگی جو اللہ رب العالمین کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، اس لیے نفس انسانی کی خریداری میں نکات ہیں، ہماری زندگی میں بھی لمحات ہیں، اپنے ہم سب کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی خریداری ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ بھی بیچنا وغیرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں کہتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ علمی نکتہ ہے یہاں پر ایک بات کہ آدمی خرید و فروخت کرتا ہے اپنے مال کی تو دو بنیاد پر کرتا ہے، یا تو یہ ہے کہ اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے، اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے یا تو بیچتا ہے کہ بھائی میرے پاس مال ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو میں اپنی چیز کو بیچ کر پیسہ حاصل کروں، ایک تو یہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیسہ بھی ہے مال بھی ہے، لیکن اس مال میں اضافہ کرنے کے لیے میں چیز بیچ رہا ہوں کہ 50,000 کی زمین بیچ کے اس 50,000 سے دوسری خرید لوں گا وہ ایک جگہ پر، تو وہ جب آگے جا کر بکے گی تو وہ 1 لاکھ کی ہو جائے گی۔ تو ایک تو آدمی اس طریقے سے بیچتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ گھر میں ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں تو اپنی زمین میں سے کچھ بیچ دیا یا اپنے مال میں سے کوئی چیز بیچ دی، تو دو چیزوں کی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دونوں صورتیں میرے یہاں ممکن نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ مجھے مال کی ضرورت ہے اور نہ مجھے مال بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، یہ نہیں کہا کہ مؤمنین کی جانوں کو اور مالوں کے بدلے میں جنت کو بیچ لیا، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا
کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری جنت بھی اگر لوٹ جائے تب بھی میری کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ساری کائنات لوٹ جائے ایک طرف ہو جائے، میری کبریائی میں میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھا دیا کہ تمہاری قیمت کتنی ہے۔ علمی نقطہ یہ کہ انسان کا نفس اس کے جسم میں سب سے ادنا چیز ہے، انسان کا نفس جو ہوتا ہے سب سے خراب چیز نفس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے رمضان مبارک میں شیطان قیود ہے، بند ہے، قید و بند کے اندر ہے، پھر بھی انسان کو لڑائی پر انسان لڑائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یا اور کوئی ایسی حرکات ہو جاتی ہے کہ جس سے آدمی کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ پورا سال جس شیطان کی صحبت میں نفس رہتا ہے، اور یہ نفس کے چوچلے ہم جو پورے کرتے ہیں نا، اس وجہ سے یہ ہمیں لڑائی پر یا اور گناہوں پر رمضان میں بھی ابھارتا ہے۔ اب دیکھیے دوران تراویح حرکتیں جو ہوتی ہیں ہماری عام طور سے ایک معمولی ایک پورا، ابھی کل ایک شکایت آئی میرے پاس مسجد کی، ہماری مسجد کی نہیں، ہماری مسجد میں ابھی کل ایک شرارت ہوئی، چند نوجوانوں نے یا کسی نے پتہ نہیں اوپر سے دوران تراویح چنگم پھینکے نیچے جماعت خانے میں۔ یہ کیسی حرکت ہے ہماری؟ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں لوگ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، انہیں پریشان نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے کی حرکت غلط حرکت ہے۔ ابھی ہمارے ہی حلقے کی ایک مسجد کی بات آئی کہ چند نوجوان تراویح میں پیچھے بیٹھ کر شور شرابہ کر رہے تھے، 17-18 سال کے، 19 سال کے جوان۔ تو لوگوں نے ان کو ڈانٹا کہ بھئی اتنے بڑے ہو کر بھی مستی کرتے ہو، کہیں ایسا ہو مستی ہی کرنی ہے تو آئندہ سے مسجد میں مت آنا، آئندہ کل سے ایسا کہہ دیا۔ کہا نہیں مسجد سے مت بھگانا، اب مسجد میں آئیں گے لوڈو گیم کھیلیں گے، مستی نہیں کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک نوجوان کے دل میں یہ چیز آ رہی ہے، اللہ کے گھر میں آ کے لوڈو گیم کھیلے گا، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اسکول دیکھتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کرکٹ کا اسکور دیکھتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے موبائل کے گیم چلاتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ پھر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مدد آوے، پھر یہ سوچیں کہ کوئی ہمارے خلاف نہ ہو، حکومت کی طرف سے ظلم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ہم باولہ کرتے ہیں۔ یہ سب ہماری اعمال کے کرتوت ہیں، ہماری اعمال کے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے ہم حالات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی ناقدری ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزائیں دے گا۔ اس سے بھی خطرناک مجرم ہے کہ ہم اس لائق ہیں کہ اس سے بھی خطرناک سزا اللہ کی طرف سے ملے۔ ہم اتنے خطرناک مجرم بن چکے ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی، اپنے نوجوانوں کی ہم خیر خبر نہیں پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، تم نے تراویح کہاں پڑھی، امام نے کتنے رکوع پڑھے آج، یہ بھی نہیں پوچھتے۔ اپنے گھروں میں کاش کہ ہم اپنی اولاد کو پابند بنا دیں، کسی سے پوچھ کے آنا تم نے کتنا پڑھا، امام سے مل کے آنا کہ تم نے کتنا پڑھا۔ اگر ہم یہ معمول بنا دیں گھروں کے اندر تو وہ بچے مجبور ہو جاتے۔ جیسے ہم بچپن میں نمازوں میں جب کبھی کوتاہی وغیرہ ہوتی تھی تو ہمارے گھروں میں، آج بھی ہمارے اساتذہ مدارس کے مکاتب کے بیچارے وہ بھی کتنا کرے، وہ بچوں کے اوپر ڈائری وغیرہ رکھواتے ہیں، اور ہمارے آج کل کے بچے کیا کرتے ہیں، چپ چاپ آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور دستخط کروا جاتے ہیں۔ ہمارے وہاں ایسا نہیں تھا، ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو ڈائری رکھنی پڑتی تھی، یہ بھی یاد رکھنا پڑتا تھا کہ امام نے نماز میں کیا پڑھا، یہ بھی یاد رکھنا پڑتا تھا۔ ہم مولوی صاحب سے دھیان رکھتے تھے کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا، پھر ہم پوچھتے تھے کہ یہ کون سے پارے میں ہے۔ عزیزوں گھروں کے اندر ماحول بنا ہوا ایسا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نفس امارہ کی بات نکلی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نفس کے سارے چوچلے برداشت کرتے ہیں، اور نفس کے سارے چوچلے جو ہوتے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ اگر یہی نفس پھر تربیت پا کر بزرگوں کی صحبت میں جا کر نفس مطمئنہ بن جائے تو اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہو جا، ہم بھی تجھ سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن یہی نفس جب امارہ ہوتا ہے، گناہوں کی طرف ابھارنے والا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ ہوتا ہے، ایک نفس لوامہ ہوتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ سب سے خراب جو ہے وہ نفس امارہ، سب سے بہتر وہ ہے جو نفس مطمئنہ، دوسرا نمبر کا جو ہے وہ نفس لوامہ۔ آدمی کے اب اگر مطمئنہ نہیں بنتا ہے تو امارہ بھی نہیں بننا چاہیے، کم سے کم لوامہ تو ہونا چاہیے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ندامت ہو، ملامت کرنے والا نفس ہونا چاہیے کہ تجھ سے غلطی ہوئے چل جلدی توبہ کر ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ عزیزوں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، جو سب سے ادنا چیز تھی اس کی قیمت اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، تو پھر اعلیٰ کوالٹی کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کوالٹی کا بنایا، اپنی جگہ بنایا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی پوری فکر ہے۔ عزیز مصر نے یوسف کو خریدا، ان کی حفاظت پر لوگوں کو لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جانوں کو خریدا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی حفاظت پر لگا دیا۔ فرمایا جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، جو آدمی عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹوں کی نظام ہے اس کے زندگی جو ہے اس کی کفالت کر لیتے ہیں۔ جو آدمی صبح کے وقت میں یاسین شریف کا اہتمام کرے فجر کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکات بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پورے 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کی کفالت کریں گے، اس کے پیچھے اپنے محافظ فرشتوں کو لگا دیں گے، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جو آدمی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح 3 وقت فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ رات دن کے نظام کا مالک بن جاتے ہیں، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت یوسف کو خریدا گیا تو اب بادشاہ نے عزیز مصر نے ان کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا حفاظت کے طور پر کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو، ہماری مالوں کو خریدا ہے اور اپنے ہی فرشتوں کو ہماری حفاظت میں لگا دیا ہے کہ میرے بندے ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ آپ دیکھیں اتنے سارے گناہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دیتا ہے کہ آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، توبہ کر لو، آ جاؤ، میرے بن جاؤ کسی طرح۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ اتنا پسند ہے کہ اپنے ناموں میں سے ایک نام دے دیا۔ جیسے پرانے زمانے میں ایسا تھا، کسی غلام کو خریدتے تھے تو غلام کی نسبت اپنے نام کی طرف کر دیتے، جیسے شیبہ نام تھا عبد المطلب ہو گیا، ایسے ہی بہت سے نام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو خرید لیا ہے اس کی جان کے ساتھ، اس کے مال کے ساتھ، تو پھر اس کو نام بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے کہ بھئی جو مسلمان ہے وہ مومن کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے مومن۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سما نفسہ السلام وسما امتی المسلمون، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام سلام رکھا، میری امت کا نام مسلمان رکھا۔ سما نفسہ المؤمن وسما امتی المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مؤمن رکھا، میری امت کا نام مؤمنین رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ امت اتنی پسند ہے، کاش کہ اس کی رحمت کو، اس کی محبت کو ہم سمجھ پاتے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہم سب جو ہیں ان کو عزت بخشی ہیں۔ فائن جب عزت بخشی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو تم، کدھر تمہارا رخ ہے زندگیوں کا، کبھی تو آ جاؤ میرے پاس۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان کے اولاد، تجھے کس چیز نے اپنے معزز رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے کس چیز نے اپنے معزز رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے، جزاء بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم کر رہے ہو ان سب کا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مومن کے ستر کو، عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ ایک بہت اچھی بات ہے، آخری بات بیان کر کے وہ پورا کرتا ہوں اپنا کلام۔ ایک غلام کے کلام سے بندگی کا سبق ملتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلام سے بندگی سیکھی، ایک غلام کے کلام نے مجھے بندگی سکھا دی۔ کسی نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے قحط کا وقت تھا، قحط سالی تھی، لوگ بھوک مرا جیسے جس کے کہتے ہیں رزق کی تنگیاں، تو لوگ بہت کمزور تھے، پریشان تھے، اور اسی پریشانی میں غلام کو دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں بزرگ اس وقت کے کہ میں نے دیکھا کہ غلام بہت تر و تازہ رہتا ہے، اس کے اوپر کبھی یعنی بھوک کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، اس کی صحت اچھی تھی، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی سب لوگ تو قحط میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، تو بڑا خوش مند ہے، صحت مند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس مالک کا غلام ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس مالک کا غلام ہوں؟ میرا مالک فلاں امیر آدمی ہے، فلاں امیر آدمی کا غلام ہوں میں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اس جملے سے کہ میرا مالک فلاں امیر آدمی ہے، فلاں مالدار کا غلام ہوں، وہ مجھ پر کہاں تنگی کرے گا؟ تو مجھے اس وقت آ گیا ہمیں اللہ کی ملکیت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر پھر ہمیں کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ جو اللہ ہمارے رزق کا مالک ہیں اس کے اوپر ہمیں کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ جب ایک غلام دنیا کا یوں کہتا ہے کہ میں فلاں امیر کا غلام ہوں اور میرا مالک فلاں امیر آدمی ہے، تو میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میرا اللہ مجھے ہر وقت کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، تو میں تو اس کا بندہ ہوں۔ لوگ غلام خریدتے ہیں، جب وہ غلام کام کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی وفاداری کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ انہیں بڑھاپے میں آزاد کر دیتے تھے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا جب غلام خریدتے تھے، جوانی پوری خدمت میں گزار دیتے، پھر بڑھاپے میں ان کو آزاد کر دیتے۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم فی رقہم اعتقوہم عتق احرار،
جب بادشاہ کا غلام خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا تھا تو وہ بڑھاپے میں اس کا صلہ یہ دیتا تھا، ساری زندگی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنے غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي بِذَا كَرَمًا فَإِنِّي قَدْ شِبْتُ فَأَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ، اے میرے سردار تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ میں بھی تو کلمہ پڑھتے پڑھتے اور تیرا سجدے کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ آپ بھی مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ، لوگ اپنے غلاموں کو خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیتے تھے، اللہ ہم بھی تو اپنی زندگی کے اندر جب سے ہم نے سمجھا ہے کہ تو ہمارا اللہ ہے اور ہم تیرے غلام ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، ہم نے بھی کبھی سجدے میں روگردانی نہیں کی ہے، تیرے ہی سامنے ہمیں سر جھکائے ہیں، تیرے ہی بول پڑے ہیں، تیرا ہی کلمہ پڑھا ہے، اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ کو پیار آ جائے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ آزاد کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو اپنی اعمال کی نگرانی کی توفیق عطا فرماوے، صحیح سمجھ نصیب فرماوے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماوے، رب العالمین کی بندگی کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ کلب آگے وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، حضرت یوسف علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہوں گے، آزمائش آئے گی،